السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں جگن ناتھ آزاد کے بارے میں۔ اس چیپٹر کو آپ پورے دھیان سے دیکھیے، اس میں ہم ان کے اشعار کی تشریح کریں گے، اس کے کوشچنز آنسرز کو سالو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم جو نظم ہے اس کے شاعر جگن ناتھ آزاد ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد محقق بھی تھے، یعنی ریسرچ کرنے والے، ریسرچر یعنی جس کو شودھ کرتا بولتے ہیں، اور شاعر بھی تھے یعنی کوی بھی تھے۔ اور ان دونوں حیثیتوں سے ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، جہاں تک شاعری کے بارے میں بات کریں تو وہ غزل گوئی اور نظم نگاری پر بھی یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ یکساں دسترس کا مطلب ہوتا ہے برابر، دسترس مطلب قدرت رکھنا، یعنی وہ اس پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ان کے والد تلوک چند محروم بھی شاعر تھے۔ اس کا مطلب یہاں پتہ چل گیا جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے، یعنی تلوک چند نام ہے، محروم تخلص ہے۔ اسی طرح سے جگن ناتھ نام ہے، آزاد تخلص ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہاں پر آپ یہ جان لیجئے کہ جگن ناتھ آزاد کے بارے میں دو پوائنٹ آپ کو پتہ چلے، ایک تو کوی تھے اور دوسرے شودھ کرتا تھے۔ اور اس کے بعد شاعری میں دو صنفوں سے ان کا تعلق ہے، غزل گوئی سے اور دوسرے نظم نگاری سے۔ ان کے والد بھی شاعر تھے، گویا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو ورثے میں ان کو شاعری ملی ہے۔ جگن ناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کے ضلع میاولی کی تحصیل ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ حصہ جو عیسیٰ خیل ہے وہ پاکستان میں چلا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، اور آپ تو یہ جان رہے ہیں کہ کب پیدا ہوئے ہیں، تو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے 1918۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر ہی پر اپنے والد سے حاصل کی، جو ایک اسکول ٹیچر بھی تھے، یعنی استاد تھے، ٹیچر تھے، یعنی اسکول میں پڑھاتے تھے۔ پہلے کلورکوٹ کے ایک اسکول میں ان کا داخلہ 3 درجے میں ہوا، یعنی گھر سے تعلیم حاصل کی اور 3 درجے میں جا کر کے ڈائریکٹ ایڈمیشن لیا ہے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کا داخلہ موہن رائے ہندو ہائی اسکول میاولی میں ہوا، جہاں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد پھر وہ میٹرک کا امتحان انہوں نے میاولی سے پاس کیا ہے۔ جب والد کا تبادلہ کا مطلب یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یعنی ٹرانسفر کو کہتے ہیں تبادلہ ہوا، راول پنڈی ہو گیا، تو وہاں کے DAV کالج، کون سا DAV کالج، راول پنڈی میں داخلہ لیا۔ 1933 میں FA کا امتحان پاس کیا، پھر گارڈن کالج راول پنڈی سے BA کیا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے BA کہاں سے کیا ہے، FA کہاں سے کیا ہے؟ DAV کالج سے FA کیا ہے آپ نے، جبکہ گارڈن کالج سے BA کیا ہے۔ 1942 عیسوی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی زبان و ادب میں آنرز کی ڈگری حاصل کی، اور اسی مضمون میں 1944 میں MA کیا۔ جب ملک کا بٹوارہ ہوا، یعنی ملک تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا، تو وہ ستمبر 1947 میں دہلی آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں تک تعلیم حاصل کی انہوں نے، یعنی آپ کہیے کہ MA تک آپ پاکستان میں تھے، یعنی پاکستان جو حصہ ہے وہاں پر تھے۔ اس کے بعد جیسے ملک تقسیم ہو گیا تو آپ یہاں دہلی میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، لیکن پاکستان سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ جگن ناتھ آزاد نے مختلف قسم کی نوکریاں کی ہیں، اور آخر میں جموں یونیورسٹی میں انہیں صدر شعبہ اردو کا عہدہ ملا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا، صدر شعبہ یعنی HOD کہتے ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اردو، آپ جموں یونیورسٹی میں بنے تھے۔ وہ اس منصب پر 1983 عیسوی تک رہے، پھر پروفیسر ایمریٹس بنا دیے گئے۔ یہ اعزاز ان کے لیے تا حیات رہا۔ پروفیسر ایمریٹس بنے تو آپ اس جو اعزاز ان کے لیے تھا زندگی بھر رہا۔ محقق کی حیثیت سے انہوں نے بہت اہم خدمات انجام دی۔ ان کا شمار ماہرین اقبالیات میں ہوتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس پر بھی وچار کیجئے گا۔
شاعری میں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی اپنی ایک خاص پہچان بنائی۔ وہ ترقی پسند دور کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں میں کلاسیکی اور روایتی رنگ کو پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ وہ 25 جولائی 2004 کو ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ اب آئیے ان کی نظم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی نظم دیکھتے ہیں، ان کی تشریح کریں گے، پھر اس کے بعد کوشچن آنسر کریں گے۔ جگناتھ آزاد کی نظم کا عنوان ہے انڈیا گیٹ، یعنی انڈیا گیٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پہلے اس نظم کی قرائت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کئے بند ہے، کہاں پر بند ختم ہو رہا ہے۔ انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط، انڈیا گیٹ وہ تاریخ کا ایک باب جلیل، انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل، انڈیا گیٹ وہ اغیار کی نصرت کا نشان، انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل، کشور ہند کے جاباز محبان وطن، خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرایوں کا چمن، ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، کہیں دجلے کی ہیں لہریں، کہیں امواج جمن، واہ کیا جوش تحور کا ہے اشد غنی، ہر قدم سے ہے عیاں حسرت شمشیر زنی، بھوک ہر شخص کو جاباز بنا دیتی ہے اور افلاس رہے منزل حب الوطنی، سامنے دید اے مشتاق کے موجود ہے کیا، زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا، اوج فلک تیری منزل مقصود ہے کیا، انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط۔ جگناتھ آزاد کی نظم انڈیا گیٹ بہت بہترین نظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم کے خالق کے بارے میں اگر پوچھا جائے ہاں تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ اس کے لکھنے والے رائٹر ہیں جگناتھ آزاد، جبکہ اس کے خالق جو جگناتھ آزاد ہیں انہوں نے عنوان دیا ہے انڈیا گیٹ۔ تو ان کی یہ مختصر سی نظم ہے، 4 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 ہی بند کی یہ نظم ہے۔ انہوں نے انگریزی تعمیر کی تعریف کی، یعنی انگریزوں نے جو یہاں پر تعمیر کیے ہیں ان کی انہوں نے خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی ثناخوانی کی ہے، ساتھ ہی اپنی پہچان کے دوسروں کے محتاج ہیں، یعنی ہندوستانیوں کی پہلی اور بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے کارنامے سے ان کا نام روشن ہو اور پہچان بنے۔ شاعر نے قومی حمیت کو للکارا ہے، اس کو جھنجھوڑا ہے۔ دیکھیے پہلے بند میں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط۔ اب آپ جانتے ہیں محیط کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے محیط یعنی پھیلا ہوا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دراز ہو، اس کو کہتے ہیں پھیلا ہوا۔ رفعت کہتے ہیں بلندی کو، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس کی بلندی، یعنی اس کی جو عزت ہے، اس کا احترام ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت ہے۔ انڈیا گیٹ وہ تاریخ کا ایک باب جلیل، باب کہتے ہیں دروازے کو، جو یہاں گیٹ ہے اسی کو کہتے ہیں باب، اور تاریخ کہتے ہی ہیں ہسٹری کو، اور جلیل یعنی بڑے کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا یعنی ہسٹری کا یہ ایک بڑا دروازہ ہے، جلیل۔ اس کے بعد ہے کہ انڈیا گیٹ وہ افرنگ کی تعمیر جمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور تعمیر آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن کو بولتے ہیں۔ افرنگ کا مطلب ہے یعنی انگریز۔ یہ بتا دیا کہ انگریزوں کی یہ خوبصورت تعمیر، یہ خوبصورت کنسٹرکشن جس کا نام انڈیا گیٹ ہے۔ انڈیا گیٹ وہ اغیار کی نصرت کا نشان، نصرت کہتے ہیں کامیابی کو اور فتح کو۔ اس کے بعد ہے لفظ اغیار، یہ غیر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جو اپنا نہ ہو پرایا ہو۔ تو یہ صاف واضح ہے کہ ہم ان کی اتنی عزت، اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں اس گیٹ کی، اور وہ تعمیر ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی، اور وہ ان کی کامیابی کی نشانی ہے۔ انڈیا گیٹ وہ اپنوں کی غلامی کی دلیل، یعنی اس کا مطلب صاف ہو گیا، سپشٹ ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں، یہ اس کا اپوزٹ ہے، اغیار کا الٹا ہے اپنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم لوگ اور آپ ہیں، یہ لوگ اس کی غلامی کی آج بھی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔
صاف ہو گیا انڈیا گیٹ ہندوستانیوں کی نگاہ میں ایک کار عظیم ہے، یعنی ایک نمایاں کام ہے۔ یہ دروازہ ہے جس کو تاریخی حیثیت حاصل ہے اور انگریزی حکومت کی کامیابی کی تابنا کو روشن جو اس کی یعنی تابناکی ہے اور اس کی روشنی ہے اس پر گواہ ہے۔ یقیناً یہ گیٹ انگریزوں کی خوبصورت تعمیر کی دلیل ہے، اور دلیل اس لفظ کی جمع ہے ادلہ یا دلائل، اور اس پر ہم اور آپ جو بھی ہیں وہ اس پر جو ہے فخر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے انگریز کی کامرانی اور کامیابی اور ہندوستانیوں کی غلامی کی یہ تابندہ علامت ہے جس کا نام انڈیا گیٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرے بند میں وہ کہتے ہیں جگن ناتھ آزاد کہتے ہیں کہ کشور ہند کے جانباز محبان وطن خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرایوں کا چمن، ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، کہیں دجلے کی ہیں لہریں کہیں امواج جمن۔ اب کشور ہند کہتے کس کو ہیں؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہند یہ شارٹ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ملک ہندوستان کی طرف اشارہ کر دیا کہ کشور ہند کے جانباز محبان وطن، یعنی وطن سے محبت کرنے والے، اور وہ محبت کرنے والے جو جانباز ہیں، جان کی قربانی دے سکتے ہیں۔ غرض کہ ملک ہندوستان کے رہنے والے بہادر قوم آزادی کی تلاش و طلب میں اپنے وطن کو خون سے سینچا ہے۔ کیسے؟ اسی لیے کہا کہ خون سے سینچنے نکلے ہیں پیرایوں کا چمن۔ اس کے بعد ہے ایک سیلاب شجاعت کا بڑھا آتا ہے، یعنی بہادری جو اس کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے وہ اس کو اس آزادی سے نکلنے میں مدد کرتی ہے۔ کہیں دجلے کی ہیں لہریں کہیں امواج جمن۔ دجلہ یہ ایک کہہ لیجئے کہ سمندر کا نام ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں دجلے کی لہریں ہیں، وہ جو بڑا ایک سمندر ہے اس کی لہر بھی بڑی ہوتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر خون جو ہے کھولتے ہیں اس نوجوان کے اندر، اور پھر یہ موج کی جمع ہے امواج، یعنی جمنا کا شارٹ ہے جمن، یعنی جمنا ندی کی موجیں اس کے اندر ہچکولے کھا رہی ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کے اندر بہادری کا طوفان ہچکولے کھا رہا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ تو اس کے بعد ہے واہ کیا جوش تہور کا ہے اشد غنی۔ اچھا، تہور کہتے ہیں بھوچال کو، اور اشد کہتے ہیں سخت کو، بہت زیادہ شدید کو، یعنی غنی کہتے ہیں بے نیاز کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جذبات و جوش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزوں سے وہ بے نیاز و بے پرواہ ہے، وہ اس کو آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ آزاد کرنے کے لیے جنگ کی کیفیت چال چلن سے ظاہر ہو رہی ہے، کیا کہ ہر قدم سے ہے آیا حسرت شمشیر زنی۔ وہ کس کی حسرت کر رہا ہے؟ جنگ کی۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، زن کہتے ہیں چلانے کو، یعنی شمشیر زنی تلوار چلانے کی، یہ ایک حسرت ہے اس کے اندر، اور وہ کیا آیا ہے، ظاہر ہے ہر قدم سے، یعنی اس کے چال ڈھال سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم آزاد کرنے کے جوش اور جذبے سے لیس ہیں۔ بھوک ہر شخص کو جانباز بنا دیتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے اندر اس کو بہت دنوں سے تڑپایا گیا ہے، بہت چیز ان سے لوٹا اور چھینا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے، اس کے اندر بہادری آ چکی ہے۔ اب آپ اس کو مثال دیا ہے، یعنی استعارہ ہے یہ کہ بھوک ہر شخص کو جانباز بناتی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر آدمی کو بھوک لگتی ہے اور اس کے لیے جتنی بھی جد و جہد کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے بھوک مٹانے کے لیے، تو وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک ہر شخص کو جانباز بنا رہی ہے، اور افلاس رہے منزل حب الوطنی۔ یہاں پر جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ سچی تڑپ منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے، جیسا کہ تجربہ ہے کہ بھوک انسان کو بہادر و بے خوف بناتی ہے۔ ہماری اپنی شناخت سب سے بڑا مقصد
یہ ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے یہاں پر شاعر نے بھی للکارا ہے، اس کی تنگ دستی وطن کی محبت کے راستے میں منزل مقصود بنی ہے۔ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سامنے دیدہ مشتاق کے موجود ہے کیا، زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا۔ یعنی یہ آخری بند ہم پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی صحیح منزل کو سمجھنا چاہیے، انڈیا گیٹ کو تاریخی اہمیت دیں لیکن اپنے ضروری اور بنیادی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دیدہ مشتاق، مشتاق کہتے ہیں چاہت، چاہنے والا، اور دیدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، تو آپ جان رہے ہیں سامنے دیدہ مشتاق کے موجود ہے کیا، یعنی ہماری اپنی ضرورت کیا ہے، زندگانی کے خزانے سے یہ مفقود ہے کیا۔ مفقود گمشدہ چیزیں، نایاب کو کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ زندگانی کے خزانے یعنی ہماری زندگی کا جو ایک خزانہ ہے اس سے کیا مفقود ہے۔ اوج فلک تیری منزل مقصود ہے کیا۔ اب یہاں پہ اوج فلک، اوج کہتے ہیں بلندی کو، اوج افلاک، اور یہ فلک کی جمع ہے افلاک، فلک کی جمع ہے افلاک، تو آسمان کو کہتے ہیں اوج افلاک تیری منزل مقصود ہے کیا۔ تو اب منزل مقصود یہاں آیا، منزل مقصود یعنی ٹارگٹ جس کو بولتے ہیں ڈیسٹینیشن، وہ ہے کیا ہے، وہ یہاں پر بتایا کہ ضروری مسائل جو ہوتے ہیں انسان کے، اس کی طرف جو ہے ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے، تبھی اقبال مندی یعنی کامیابی، کامرانی اور ترقی ان کے قدموں میں ان کی قدم بوسی کر سکتی ہے، قدموں پر ڈالی جا سکتی ہے۔ انڈیا گیٹ کی رفعت ہے نگاہوں پہ محیط، یعنی ان کی اتنی بلندی ہے کہ ہم اس سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ایک طرح سے ان کے غلام آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ غرض کہ آپ نے اس نظم میں جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے کہ نظم میں شاعر انڈیا گیٹ کی عظمت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ گیٹ ہندوستانیوں کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اگرچہ اس کی تعمیر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے۔ شاعر کو یہ احساس بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ آزادی کی طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن ہم فرنگیوں کی تعمیر کردہ نشانی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنی صحیح منزل کو سمجھنا چاہیے اور انڈیا گیٹ کو تاریخ کی ایک یادگار کے طور پر یعنی ایک میموری کے طور پر قبول تو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہماری اپنی بنیادی ضرورت کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نظم میں مختصر لیکن پر اثر انداز میں شاعر نے قومی حمیت کو للکارا ہے۔ بہت مختصر ہے لیکن جھنجھوڑنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اب یہاں سے جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو دیکھیں گے کہ اس میں پوچھا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کہا جا رہا ہے جگناتھ آزاد کب پیدا ہوئے، ابھی آپ نے پڑھا ہے اوپر، تو ان سب کا جواب کچھ اس طرح سے دیجئے کہ جگناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ جگناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے، ابھی بتایا جگناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے۔ اسی طرح سے انڈیا گیٹ کہاں ہے، انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی، انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریز حکمراں نے کی، یعنی انگریزوں نے کی ہے۔ یہ 4 سوالات جو مختصر تھے اور یہ آبجیکٹو بھی بن سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ تھوڑا سا مختصر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھیے، تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے دہلی میں واقع انڈیا گیٹ نام سے معروف تعمیر کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دروازہ ہماری پہچان ہے تو دوسری طرف قومی بیداری کا ذریعہ بھی ہے۔ آزادی کی طلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن ہم فرنگیوں کی تعمیر کردہ نشانی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ شاعر نے اس کے ذریعے سے قومی حمیت کو للکارا ہے، اور یہ مرکزی خیال ہو جائے گا۔ پوچھا بھی جاتا ہے کہ نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔
इसी तरह से जगन्नाथ आजाद के 3 शेरी मजमुओं के नाम, तो 3 शेरी मजमुओं के नाम ये हैं, बूए रमीदा, बेकरा आंखें तरसतियां हैं। उसके बाद जगन्नाथ आजाद के मुख्तसर हालात 5 जुमले में लिखिए, तो वो ऊपर जो है आपने पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद है सवाल के इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए। इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? कवायद की जुबान में इसमें ज़मीर वो है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, जैसे तुम, वो, हम, और तकरारे लफ्जी से बचने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल के लिहाज से इसकी 3 सूरतें हैं इस्तेमाल के एतबार से। एक क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीर मुखातब, और तीसरा है ज़मीर गायब, यानी जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यही है और ये यूज के अकॉर्डिंग है। तवील सवालात यहाँ पर है कि नज्म के पहले बंद की तशरीह कीजिए। जो पहला बंद आपने पढ़ा है हमने बताया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है शामिल निसाब नज्म के शायर जगन्नाथ आजाद हैं। सवाल के पेश नज़र नज्म इंडिया गेट से माखूज है, जिसके पहले बंद में शायर जगन्नाथ आजाद ने कहा है कि इंडिया गेट की रिफात व बुलंदी निगाहों में बसी हुई है। यह तारीखी बाबे जलील यानी एक बड़ा दरवाज़ा है, काबिल कद्र दरवाज़ा है, और ये अंग्रेज़ों की खूबसूरत तामीर है। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के एहसान की अलामत व निशानी भी है और हिंदुस्तानी की गुलामी का सबूत भी है। ये पहले बंद में कहा है। उसके बाद है कि ज़ेरे निसाब नज्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए, जैसा कि सब में पूछा जाता है, यहाँ पर भी पूछा है, तो इस तरह से आप खुलासा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 4-5 लाइन में लिख रहे हैं। शामिल निसाब नज्म इंडिया गेट जगन्नाथ आजाद की एक तारीखी नज्म, ये अंग्रेजों के फन की तामीर का शाहकार है। उसके बाद है सवाल कि जगन्नाथ आजाद की नज्म निगारी का जायजा लीजिए। उर्दू की नज्म निगारी की रिवायत कदीम है और जगन्नाथ आजाद की शख्सियत नज्म के हवाले से बहुत अहम है। बर्र-ए-सगीर में उसकी शायराना अहमियत मुसल्लम है। यूं तो उन्होंने गज़लें भी लिखी और जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं नज्म गोई भी की है और दूसरे असनाफ़े सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन नज्म निगारी में शनाख्त व पहचान नुमायां और मुसल्लम है। जदीद नज्म निगारी की रिवायत को बरकरार रखा और उसको आगे बढ़ाया, क्लासिकी शायरी को फीका पड़ने नहीं दिया। अब उसके बाद है जो सवाल, उसमें ये कहा जा रहा है कि वाहिद से जमा बनाइए। क्या है? वाहिद है गैर, उसकी जमा है अगयार। इसी तरह से बाब है, उसकी जमा है अबवाब। दलील है, इसकी जमा है दलाइल या अदिल्ला। उसके बाद शख्स, इसकी जमा है अशखास। मकसद है, इसकी जमा है मकासिद। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर बार जो आपके किताब में वर्ड्स दिए रहते हैं उसी को चूज करके देते हैं। आपके सामने ये 5 वर्ड हैं, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। उसके बाद आपका सारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपने जो किताबों के सवालात थे उसको सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि जो कुछ भी इसमें पूछा गया वो आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। मरकजी ख्याल पूछा जाता है, हमने बता दिया कि इसका ये मरकजी ख्याल है, आप याद भी कर लेंगे। आपके सामने ये भी एक खुलासा है, इस खुलासे को भी आप लिख सकते हैं। देखिए कि खुलासा उसी तरह से है, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हम सिर्फ आपको यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।